تو بات چل رہی تھی یہ جو ظریف چشتی ہیں ان کے آپ ویڈیوز دیکھیے، یہ کاروبار کرتے ہیں، دھندا کرتے ہیں، انگوٹھیاں بیچتے ہیں، پتھر بیچتے ہیں اور ویڈیوز ڈالتے ہیں کہ سب سے تیز محبت پانے کا عمل، یعنی لڑکیاں کیسے پٹانا ہے یہ اس کا طریقہ بتا رہے ہیں۔ اور دوسری بات، ایک ایک انگوٹھی، ایک ایک پتھر 12-12 ہزار روپے کا یہ بیچتے ہیں۔ لوگوں کی ضروریات کا غلط فائدہ اٹھا کر، لوگوں کی پریشانیوں کا غلط فائدہ اٹھا کر، ان کو جھانسا دے کر کہ تمہاری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، تمہارے گھر میں جو دقتیں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، لہٰذا میں یہ پتھر دوں گا، لکی پتھر، میں یہ انگوٹھی دوں گا، اس سے آپ کی جو ہے پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ تو لوگ اپنی پریشانیوں کی وجہ سے ان کے جھانسے میں آ جاتے ہیں اور یہ پھر اپنے اکاؤنٹ میں پیسے ڈلوا لیتے ہیں، یہاں تک کہ ہمیں علم ہوا کہ یہ 12-12 ہزار روپے تک کی ایک ایک انگوٹھی بیچتے ہیں، 5,000، 6,000، 12,000، 10,000۔ پہلی بات تو میں ان مسلمانوں سے کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کے گھر میں پریشانیاں ہیں، دقتیں ہیں، تو پھر آپ کا عقیدہ اتنا کمزور کیوں ہو گیا کہ آپ پتھر خریدنے لگیں، انگوٹھیاں خریدنے لگیں پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے؟ ارے بھئی اللہ پر یقین رکھیں اور اس کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہو، نماز پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں۔ ہمارے پاس قرآن اور نماز سے بڑا ہتھیار کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر آپ نماز نہیں پڑھیں گے، قرآن نہیں پڑھیں گے، تو چاہے کتنی انگوٹھیاں لے لیں، پتھر لے لیں، تعویذ لے لیں، کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن ہماری قوم جو ہے بہت جلد ہی جو ہے ایسے لوگوں کے جھانسے میں آ جاتی ہے اور ایسے لوگوں کو پیر مان لیتی ہے۔ تو ان کا نظریہ کیا ہے؟ صرف اور صرف کاروبار کرنا ہے، اور اس کے باوجود یہ خود کو زندہ ولی لکھتے ہیں، اپنے آپ کو قطب لکھتے ہیں اور جو ہے ولی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے ویڈیوز کے ٹائٹل میں زندہ ولی لکھتے ہیں۔ اسلامی تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، کسی بھی اللہ کے ولی نے، کسی بھی نیک آدمی نے کبھی بھی اپنے نام کے آگے کبھی نہ ولی لکھا، نہ قطب لکھا، نہ ابدال لکھا، نہ غوث لکھا۔ ولی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ خود نہیں کہتا ہے، وہ خود نہیں منوانے پر اڑا ہوتا ہے، بلکہ دنیا اس کو مانتی ہے۔ تو اس کا کردار ایسا ہوتا ہے، اس کا عمل ایسا ہوتا ہے کہ دنیا اس کو ولی ماننے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ اب جناب کا کام ہے پیسہ کمانا، ظریف چشتی صاحب کا کام ہے پیسہ کمانا۔ 3 چینل بنا رکھے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کر کے پیسہ اکٹھا کیا جاتا ہے، اور ہر ویڈیو کے آخر میں چندہ مانگا جاتا ہے، اور یہاں تک کہ زکوٰۃ تک کا مطالبہ کیا جاتا ہے کہ آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ وہ ٹھیک ہے کہ آپ مدرسے کے لیے لے رہے ہیں، کس چیز کے لیے لے رہے ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ تم خود کو اولاد رسول بتا رہے ہو، اولاد حسین بتا رہے ہو، تو سید کے لیے تو زکوٰۃ لینا جائز ہی نہیں ہے، زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہے سید کے لیے، تو پھر کس منہ سے یہ زکوٰۃ مانگتے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ویڈیوز ایسی کہ اپنے دشمن کو برباد کرنے کا طریقہ، یعنی اگر آپ کا کوئی دشمن ہے تو اس کو برباد کیسے کیا جائے گا یہ بابا جی بتائیں گے، یہ بابا جی آپ کو بتاتے ہیں۔ جبکہ اسلام یہ کہتا ہے، شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی آپ کا دشمن ہے، اگر وہ کلمہ پڑھنے والا ہے، مسلمان ہے، تو اس کو برباد کرنے کا طریقہ نہیں بتاتا اسلام، بلکہ اس سے نفرتیں کم کرنے کا، نفرتیں ختم کرنے کا، جو بیچ میں نفرت کی دیواریں ہیں اسے توڑنے کے لیے اسلام ہمیں پیغام دیتا ہے۔ لیکن نہیں، بابا جی بتائیں گے کہ دشمن کو کیسے برباد کیا جاتا ہے۔ بابا جی دھندا کرتے ہیں نا، بابا جی ایک ایک انگوٹھی کئی ہزار روپے کی بیچتے ہیں اور پتھر بیچتے ہیں۔ ارے کس طرف لے جانا چاہتے ہو؟ آپ کو پتہ نہیں ہے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ پیڑ بھی کٹوا دیا تھا جس پیڑ سے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی پشت مبارک لگا کر بیٹھا کرتے تھے۔ کیوں کٹایا تھا وہ پیڑ؟ اس لیے کٹایا تھا
کہ وہاں پر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے. یقیناً وہ پیڑ بہت برکت والا تھا, وہ بہت خوش قسمت تھا, لیکن لوگوں نے ایک زمانہ ایسا آیا کہ اپنی بہت ساری پریشانیوں کا حل اس پیڑ کو سمجھ لیا. اس درخت کو سمجھنے لگے لوگ کہ ہم اس پیڑ پر آ کر کے اگر ہم کوئی منت مانیں گے, ارادہ کریں گے, تو اس پیڑ کے ذریعے ہماری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. یعنی جس درخت کو میرے مصطفیٰ کریم کے جسم سے لگنے کا شرف حاصل ہو, لیکن اگر وہ بھی خدا کی ذات پر یقین کرنے کے معاملے میں اگر وہ آڑے آئے, تو اس پیڑ کو بھی حضرت عمر فاروق اعظم نے کٹا دیا, یہ پیغام دینے کے لیے کہ کامیابی, پریشانیوں کا حل یا تمہیں کامیابی ملے گی تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. اللہ پریشانیاں ختم کرنے والا ہے. ہاں, اہل سنت و جماعت کا نظریہ ہے کہ بزرگوں کا فیضان بہت ضروری ہے, اللہ کے ولیوں کا فیضان ضروری ہے. تو ہم اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں جا کر دعائیں کرتے ہیں, ہم ان کے صدقے میں دعائیں مانگتے رب سے کہ پروردگار ہماری زبانیں ایسی نہیں ہیں, لیکن تیرے محبوب کی بارگاہ میں, تیرے محبوب کے اچھے امتیوں کی بارگاہ میں ہیں, ہم تیرے خاص بندوں کی بارگاہ میں, ہماری دعا کو قبول فرما. تو یہ نظریہ ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو یقین آپ کو اللہ پر رکھنا چاہیے وہ آپ پتھر پر رکھنے لگیں, جو یقین آپ کو اللہ پر رکھنا چاہیے وہ یقین آپ انگوٹھیوں پر رکھنے لگیں. اللہ اکبر کبیرہ. ارے آپ کو پریشانی ہے, دشواری ہے, تو آپ اللہ سے دعا کیجئے, اللہ سے آپ مانگیے, اپنے سر کو سجدے میں رکھیے, تلاوت کلام اللہ کیجئے, اپنے ماں باپ کی فرما برداری کیجئے, بزرگوں سے محبت کیجئے, اس کے بعد میں آپ دعا کیجئے, پھر دیکھتے ہیں کون سی دعا آپ کی رد ہوتی ہے. لیکن مسلمان اللہ کی ذات پر بھروسہ نہ کر کے, توکل علی اللہ کو چھوڑ کر کے آج کل انگوٹھیاں یا پتھر خریدنے میں لگ جاتا ہے. اور ایسے بابا لوگ ان کو ڈر کا بزنس کرتے ہیں اور ڈرا کر کے ان کو جھانسے میں لے کر کے ان کی پریشانیوں کو سامنے رکھ کر کے ان سے پیسہ ایٹھ لیتے ہیں. اب ظریف بابا جی جو ہیں, میں ان سے یہی کہنا چاہوں گا, اگر آپ جو ہے واقعی حضور غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان سے ہیں, ان کے دادا پیر کے خاندان سے ہیں, تو اپنے طریقے بدلیں, اپنا رویہ بدلیں. آپ یہ سب کر کے, یہ طریقے اختیار کر کے, اور جو ہے جنس پہن کر کے, اور جو ہے آج کل کے لڑکوں کی طرح, آج کل کے لونڈوں کی طرح اگر آپ اختیار کر کے طریقہ, اور پھر اس کے بعد میں اگر آپ خود کو زندہ ولی لکھیں گے, خود کو جو ہے قطب چشتیہ لکھیں گے, تو یقیناً غیرت مند مسلمان آپ کی گرفت کریں گے اور آپ کو تنبیہ کرنے کی کوشش کی جائے گی ہمیشہ. میں تمام علماء اہل سنت سے یہ خاص طور پر اپیل کروں گا کہ آج ہماری سنیت میں شیعت گھس چکی ہے. یعنی وقت ہے شیعہ اور سنیوں کے درمیان امتیاز کرنے کا, شیعہ اور سنیوں کو الگ کرنے کا. ہم نے دیکھا ہے کہ آج کل کے نیم جو رافضی ہوتے ہیں وہ بڑے ہی گھاتک ثابت ہوتے ہیں. ابھی ظریف بابا بزنس کر رہے ہیں, کاروبار کر رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی یہ ایسے ایسے مسئلوں پر بات کر جاتے ہیں جس پر میں سمجھتا ہوں کہ بڑے سے بڑا علم والا, بڑی صلاحیت والا بندہ بھی اس پر گفتگو کرنے سے بچتا ہے. یعنی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقابل اور حضرت علی کا تقابل. ساری زندگی آپ علی علی کرتے رہو, آپ کی زندگی گزر جائے گی, حضرت علی کی جو فضیلت ہے وہ ختم نہیں ہو سکتی. ساری زندگی آپ صدیق اکبر کا تذکرہ کرتے رہو, آپ کی زندگی گزر جائے گی, ان کی فضیلت ختم نہیں ہو سکتی, ان کے واقعات ختم نہیں ہو سکتے, ان کی قربانیاں جو انہوں نے پیش کی ہیں اس کا تذکرہ ختم نہیں ہو سکتا. لیکن تقابل کرنا, مقابلہ کرنا, یہ بالکل اہل سنت و جماعت کے نظریے کے خلاف ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ظریف چشتی نے ایک ویڈیو ڈالا, اس میں کہا کہ صحابہ کرام تو پہلے کوئی زناکار تھا, کوئی قاتل تھا, کوئی شرابی تھا. یعنی انہوں نے اسلام لانے سے پہلے زنا کیا, شراب پیا, قتل کیا, اور نبی کے گھر والے سب ان چیزوں سے منزہ اور مبرہ ہیں. تو صحابہ کرام نے, کس صحابی نے ایمان لانے سے پہلے کیا کیا, اسلام قبول کرنے سے پہلے کیا کیا, اس کا حساب میرے نبی نے نہیں لیا. تو ظریف چشتی کون ہوتا ہے وہ حساب لینے کے لیے؟ ظریف چشتی کون ہوتا ہے
کہ جو ہمارے صحابہ کرام ہیں ان کی گزشتہ زندگی کے بارے میں، گزری ہوئی زندگی کے بارے میں بات کرنے کا حق اس کو کس نے دیا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ صحابہ کرام کے بارے میں اس طریقے سے بات کرنا کہ انہوں نے اسلام قبول کرنے سے پہلے زنا کیا تھا، شراب پی تھی، انہوں نے قتل کیا تھا، یہ گستاخی نہیں ہے، یہ گستاخی ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں بابا جی سے کہ بابا جی آپ جو دھندا کرتے ہیں وہ دھندا کرتے رہیے، صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کے بارے میں آپ گفتگو نہ کریں، آپ کا کام نہیں ہے یہ۔ آپ نے گستاخی کی ہے صحابہ کرام کی، ان کی گزشتہ زندگی کے بارے میں یہ کہہ کر کے کہ انہوں نے زنا کیا، قتل کیا۔ کس کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں آپ؟ کون سے صحابی کی انسلٹ کرنا چاہتے ہیں آپ؟ جبکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو یہ معاملہ تھا کہ انہوں نے اسلام قبول کرنے سے پہلے کی زندگی میں بھی کبھی کوئی زنا نہیں کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اگر کسی صحابی کی زندگی میں اسلام قبول کرنے سے پہلے کوئی واقعہ پیش آیا تھا تو جب اسلام بندہ قبول کرتا ہے تو وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ تو جب وہ اسلام قبول کر چکے، یہاں تک کہ صحابی بن چکے، تو ان کی پرانی زندگی کے بارے میں جب میرے نبی نے تذکرہ نہیں کیا، میرے نبی نے حساب نہیں لیا، تو یہ 2 دن کا لونڈا کون ہوتا ہے ان کے بارے میں بات کرنے کے لیے کہ انہوں نے زنا کیا، انہوں نے قتل کیا، انہوں نے شراب پی اسلام قبول کرنے سے پہلے۔ میں بتاتا ہوں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا شان ہے۔ ظریف بابا کان کھول کر کے سن لے۔ جنگ تبوک کے موقع پہ جب میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے مسلمانوں، اے ایمان والو، اسلام کو تمہارے مال کی ضرورت ہے، تو حضرت عمر فاروق اعظم گھر کا آدھا مال لے آئے، کوئی کتنا لے کے آئے، کوئی تہائی لے کے آیا، لیکن جب سیدنا صدیق اکبر آئے تو آپ سارا مال مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں لے آئے۔ جانتے ہو جب سارے صحابہ مال لا رہے تھے تو میرے نبی فرما رہے تھے تم کیا لے کے آئے ہو، تم کیا لے کے آئے ہو؟ لیکن جب سیدنا صدیق اکبر یار غار، یار حیات اور بعد وصال یار مزار، اللہ اکبر کبیرہ، جب سیدنا صدیق اکبر آئے تو میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا اے صدیق تم کیا لے کر آئے ہو، بلکہ میرے نبی فرماتے ہیں اے صدیق اکبر گھر پہ کیا چھوڑ کے آئے ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یعنی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار دیکھیں، محبت دیکھیں، اور سیدنا صدیق اکبر کی شان دیکھیں۔ سب سے پوچھا گیا کیا لے کر آئے ہو، اور صدیق اکبر سے کہا جا رہا ہے کیا چھوڑ کر آئے ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جو کچھ تھا وہ آپ کی بارگاہ میں لے آیا، لیکن رہی بات گھر والوں کے لیے چھوڑنے کے لیے تو اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں۔ تو یہ جو حاضر و ناظر کا معاملہ ہے، یہ جو مسئلہ حاضر و ناظر ہے، اس کی بنیاد رکھنے والے بھی سیدنا صدیق اکبر ہیں، اس کے فاؤنڈر بھی سیدنا صدیق اکبر ہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں، اب اس واقعے کی ایک بڑی پیاری بات بتانا چاہتا ہوں، وہ بات کہ جس سے ظریف چشتی جیسے بابا کی آنکھیں کھل جائیں، جس نے کہا کہ نبی نے تو ان کو مسجد کی امامت دی تھی، یعنی ظریف چشتی کی نظر میں مصطفیٰ کریم کا مصلی سنبھالنا یہ ایسی ہے جیسے کوئی مسجد کا امام۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یعنی مصطفیٰ کریم سیدنا صدیق اکبر کے پیچھے نماز پڑھیں، اور جس مصلی پر میرے نبی نے نمازیں پڑھائیں اس مصلی پر صدیق اکبر نماز پڑھائیں، تو اس کو ظریف چشتی کہتا ہے کہ وہ تو ایسا ہی ہے۔ امامت دینا تو کیا ہے، امامت تو کسی کو بھی مل جاتی ہے، مسجد کے امام کو بھی مل جاتی ہے، ولایت ملنا بڑی بات ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یعنی مصلی مصطفیٰ کو یہ امامت مصطفیٰ کی توہین کرنا ہے۔ وہ امامت کا فریضہ مصطفیٰ کریم نے دیا، جس مصلی پہ میرے نبی کھڑے ہوئے اسی مصلی پہ صدیق اکبر کھڑے ہوئے، اس کی تحقیر کرنا، اس کو یہ کہنا کہ یہ ایسے ہی ہے جیسا آج کل کے امام ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ کھلی گستاخی ہے، پھر ہم کیسے برداشت کر لیں، ہم کیسے اس پر صبر کر لیں؟ اللہ اکبر۔ اب ذرا سنو، جب سارا مال میرے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں سیدنا صدیق اکبر لے کر آ گئے تو جسم کو ڈھانپنے کے لیے گودڑی پہن کر آئے، یعنی جو اچھے لباس تھے، کپڑے تھے پہننے کے، وہ بھی مجاہدین کے لیے لے آئے۔ جب کچھ نہ بچا تو جسم کو چھپانے کے لیے ٹاٹ کا کپڑا پہن کر آئے۔ اتنے میں سیدنا جبرائیل علیہ السلام میرے نبی کی بارگاہ میں تشریف لے آتے ہیں۔ میرے نبی نے دیکھا کہ جبرائیل علیہ السلام ایک گودڑی پہنے ہوئے ہیں، عجیب سا لباس پہنے ہوئے ہیں، تو میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا اے جبرائیل تمہیں تو کپڑوں کی حاجت نہیں، تمہیں تو لباس کی حاجت نہیں، تم تو فرشتے ہو، تم نے یہ کیا پہن رکھا ہے؟ تو سیدنا جبرائیل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صرف جبرائیل نے نہیں بلکہ جو آپ کے صدیق نے پہنا ہے وہی آسمان کے سارے فرشتوں نے پہنا ہے۔
اللہ اکبر کبیرہ. یعنی جو سیدنا صدیق اکبر نے لباس پہنا وہی سارے فرشتوں کو لباس پہنایا گیا. اللہ اکبر کبیرہ. اس موقع پر حضرت میر عبد الواحد بلگرامی بڑی خوبصورت بات لکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ اللہ کے نبی اللہ کے رسول ہیں. مرتبہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا بڑا ہے, مرتبہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا بڑا ہے, مقام ان کا بڑا ہے, وہ نبی ہیں اور حضرت ابوبکر صدیق امتی ہیں. لیکن یہاں بات مرتبے کی نہیں ہو رہی, بات یہاں پر ادا کی ہو رہی ہے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے عرض کیا پروردگار میں تیرے خاص دوستوں میں شامل ہونا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. تو پروردگار کی طرف سے حکم ہوا ہے موسیٰ اپنے پاس مال بھی رکھتے ہو اور ہمارے خاص دوستوں میں شامل بھی ہونا چاہتے ہو. اللہ اکبر. اس کے بعد حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے سارا مال راہ خدا میں خرچ کر دیا اور جسم کو ڈھانپنے کے لیے گودڑی پہن کر کوہ طور پہ آ گئے رب سے کلام کرنے کے لیے. تب رب نے فرمایا موسیٰ اب تم نے ہمارے دوستوں والا کام کیا ہے. تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے راہ خدا میں سب مال خرچ کر کے گودڑی پہنی. اب یہاں پر مرتبے کی بات نہیں, مقام کی بات نہیں, ادا کی بات ہے. لیکن ان کی اقتداء میں فرشتوں کو وہی لباس نہیں پہنایا گیا جو انہوں نے پہنا, لیکن صدیق اکبر یار مصطفیٰ کی شان پر قربان ان کی ادا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ جو انہوں نے پہنا وہی سارے فرشتوں کو پہننے کا حکم دیا گیا. یہ سیدنا صدیق اکبر کی شان ہے, یہ ان کا مقام ہے. پھر ان کے لیے ایسے جملے استعمال کرنا, ان کی تحقیر کرنا کہ ان کو جو امامت ملی ایسے ہی امامت ہے جیسے آج کل کے اماموں کی امامت ہوتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ہم کہتے ہیں بابا جی سے کہ آپ اگر ایسے مسائل پر گفتگو کریں گے یا کسی بھی صحابی کے بارے میں آپ الٹی سیدھی باتیں کریں گے تو پھر ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں, ہم آپ کا بائیکاٹ کریں گے, ہم آپ کا رد کریں گے اور اس سے بھی آگے کرنے کی اگر کچھ ضرورت ہوئی تو ہم وہ بھی کریں گے. اس لیے ہوش میں آ جاؤ, اپنے طریقے بدل لو اور صوفیزم کو برباد مت کرو. حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ ہماری شان, ہماری جان, ہماری پہچان, ان کا پھیلایا ہوا دین, انہوں نے جس صوفیزم کو بڑھاوا دیا وہ صوفیزم یہ نہیں ہے جو تم نے اختیار کیا ہوا ہے. تم تو جو ہے آج کل کے نوجوانوں کی طرح وہ ہر حرکت کرتے ہو جو آج کل کے لڑکے کرتے ہیں. اس لیے اپنے گریبان میں جھانکو, اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کرو.